کہ مرنے سے پہلے ہم سب کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. کہنے کو تو تھی سب کا اسلام ہے، لیکن کتابوں کا جہاں اور ہے، بابوں کا جہاں اور. جو بندہ نماز نہیں پڑھتا وہ پاکستان کے شناختی کارڈ پہ تو مسلمان ہے، صحیح ہے، لیکن اللہ کے ہاں وہ مسلمان نہیں ہے. صحیح ہے. بس اتنی سی بات جو ہے نا ان کی وہ میرے مائنڈ میں ڈرل کر گئی، اور میں نے پھر ان کو آہستہ 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 سننا سٹارٹ کر دیا. مجھے جب سے انجینئر صاحب کو سننا شروع کیا تب جا کے مجھے سمجھ میں آئی کہ ہمارا دین اور ہے اور ہم لوگ کسی اور دین پہ ہی چل رہے ہیں. ابھی تک میں کوئی اس میں پورا کامیاب نہیں ہوا. وہ جتنے دفعہ بھی بیٹھے ہیں بات ہوئی ہے، تھوڑی سی بات کرتے جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں بھائی تم تو دار اسلام سے ہی خارج ہو گئے ہو، تم چھوڑ دو، تمہارے ساتھ بحث کرنے فضول ہے. تھوڑا بہت انہیں بتانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں پتر مین نہ دس. اچھا، اسی ازلا تو چلتے آ رہے ہیں اپنے آبا و اجداد دے کہ وہ غلط نہیں سن. اسٹارٹ سے کہتے آ رہے تھے کہ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اللہ یا کہ یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے. میں کہ یہ کس طرح سے، مجھے تھوڑا سا سمجھائیں کہ ہم لوگ صرف اللہ پاک کی ذات سے مانگ سکتے ہیں. جی بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ماشاء اللہ. کیا نام ہے بھائی جان آپ کا؟ سر میرا نام فیصل منظور ہے. فیصل بھائی کدھر سے آئے ہیں؟ میں سر منڈی بہودین سے ہوں. منڈی بہاولدین. فیصل بھائی کیسے آنا ہوا؟ سر میں دوسری دفعہ آیا ہوں یہاں پہ. ٹھیک ہے، میرا ایک دوست ہے ساتھ، وہ اس کے ساتھ آیا ہوں. ٹھیک ہے. اور آنے کا مقصد یہی ہے کہ دین کا علم حاصل کرنے کے لیے ادھر آئے ہیں، اور باقی دوست نے وزٹ کرنا تھا پھر اس کے ساتھ آئے ہیں. اچھا یہ بتائیں کہ اس سے پہلے جو آپ کا فرقہ مسلک وہ کیا تھا؟ سر میں بیسک جو ہے نا بریلوی مسلک سے تعلق رکھتا تھا، ٹھیک ہے، اور جب سے ہوش سنبھالا اسی مسلک میں ہی تھے. ٹھیک ہے. تو تقریباً 3-4 سال پہلے میں بیسک ہاسپٹل میں جاب کرتا ہوں. اچھا. تو ایسے ہی گیا ہوں، ریسیپشن پہ میری ڈیوٹی تھی. ہاں. تو فیس بک چلاتے ہوئے بائی چانس انجینئر صاحب کا ایک کلپ سامنے آیا، جس میں انہوں نے یہ بات کی کہ جو بندہ نماز نہیں پڑھتا وہ پاکستان کے شناختی کارڈ پہ تو مسلمان ہے، صحیح ہے، لیکن اللہ کے ہاں وہ مسلمان نہیں ہے. صحیح ہے. بس اتنی سی بات جو ہے نا ان کی وہ میرے مائنڈ میں ڈرل کر گئی، اور میں نے پھر ان کو آہستہ 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 سننا سٹارٹ کر دیا. پھر وہ جدھر کلپ کا ڈیوریشن 1-2 منٹ ہوتا تھا، 1-2 منٹ دیکھتا تھا، وہ آہستہ آہستہ بڑھتا بڑھتا 5 سے 10 منٹ پہ چلا گیا، 10 سے 15 منٹ پر. اور پھر آہستہ آہستہ ایسی روٹین بن گئی کہ جو فارغ ٹائم ہوتا تھا اس ٹائم اور کوئی کام نہیں، بس انجینئر صاحب کی جو ہے نا کلپ ہی چلتے تھے. تو آہستہ آہستہ دین کی سمجھ آتی گئی. اس سے پہلے جتنا عرصہ میں نے اس مسلک میں نکالا ہے، ہمیں صرف اور صرف نماز اور قرآن پاک یا دربار وغیرہ، ان کے علاوہ ہمارے خاص طور میرے علم میں کچھ بھی نہیں تھا. کچھ بھی نہیں تھا. اس کے بعد جتنا بھی مجھے تعارف ہوا اہل البیت کا، باقی صحابہ اکرام کا، باقی حدیث کی کتابوں کا، وہ مجھے جب سے انجینئر صاحب کو سننا شروع کیا ہے تب جا کے مجھے سمجھ میں آئی کہ ہمارا دین اور ہے اور ہم لوگ کسی اور دین پہ ہی چل رہے ہیں. صحیح ہوگا. اچھا یہ جو ماما شریف باندھا، جی یہ پرانا پہلے سے باندھ رہے ہیں، ابھی باندھنا شروع کیا؟ یہ ابھی میں نے فرسٹ ٹائم باندھا ہے. اچھا اچھا ہاں اچھا جی، اچھا، میں ماشاء اللہ. اسپیشلی باندھ کے ادھر آیا ہوں. ٹھیک ہوگا. اور چاہت ہے کہ ایک عمل آپ سے وسلم نے کیا تو کیوں نہ ہم لوگ ان کی امتی ہیں اور ہم لوگ بھی یہ عمل ساتھ ساتھ، تاکہ ہمارا عمل کے ساتھ ساتھ ہمارا حلیہ بھی وہ ایسا ہو جو ہمارا حلیہ بھی یہ بتائے کہ ہم جو ہیں وہ اس نبی کی امت سے ہیں. بالکل جی بالکل، ایسے ہی ایسے ہی ہے. اچھا ایک کلپ نے جو ہے دل بدل دیا، پھر آپ نے اس کو سننا شروع کر دیا. جتنے بھی عقائد تھے، جو بھی معاملات تھے، وہ جب آہستہ آہستہ کلیئر ہوتے گئے تو پھر گھر والے تھے، دوست احباب تھے، ان کا کیا ری ایکشن آ رہا تھا؟ اس کو کیا ہو رہا ہے؟ ری ایکشن وہی ہے جو سب لوگوں کا آتا ہے کہ مطلب کیا ہو گیا تمہیں، تم تو اچھے خاصے تھے. اصل میں میرا جو چھوٹا بھائی ہے نا وہ دعوت اسلامی کے ساتھ اٹیچ ہے، مدنی منا ہے. اچھا. تو سب سے پہلے تو مجھے اس نے ٹونٹ کرنا شروع کیا کہ بھائی کیا ہو گیا ہے، کدھر چل پڑے ہو، یہ کس کے پیچھے لگ گئے ہو، یہ خود بھی گمراہ ہے، تمہیں بھی گمراہ کر دے گا، یہ صحابہ کا گستاخ ہے، اللہ اکبر، ہمارے اولیاء اکرام کا گستاخ ہے، وغیرہ وغیرہ. ہاں وہ کہتے ہیں وہ میری فخر ہے میرا، یہ بھی کہتے ہیں. اچھا
اچھا پھر کیسے ٹیکل کیا, کیسے بتایا, سمجھایا, ان کے آگے دعوت رکھی؟ میں تو ابھی تک سمجھانے کی کوشش کر چکا ہوں, لیکن ابھی تک میں کوئی اس میں پورا کامیاب نہیں ہوا. وہ جتنے دفعہ بھی بیٹھے ہیں, بات ہوئی ہے, تھوڑی سی بات کرتے جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں بھائی تم تو دار اسلام سے ہی خارج ہو گئے ہو, تم چھوڑ دو, تمہارے ساتھ بحث کرنے فضول ہے. اچھا بھائی کہتے ہیں؟ بھائی سگا بھائی چھوٹا جو چھوٹا بھائی. ہاں جی, وہ کہتے ہیں جی تم تو پٹری سے ہی اتر گئے ہو. والد صاحب کا کیا اسٹیٹس ہے؟ والد صاحب میرے ایجنٹ ہیں سر, وہ کوئی نہیں, اس طرح 70+ ان کی ایج ہے. تھوڑا بہت انہیں بتانے کی کوشش کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں پتر مین نہ دس. اچھا اسی ازلا تو چلتے آ رہے ہیں اپنے آبا و اجداد دے کہ وہ غلط نہیں سن, لہٰذا سے بھی غلط نہیں ہے. اللہ اکبر. دیکھا آیا رمضان, دیکھا صحابہ کی تکلیفوں کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں, لگا پتہ. اب یہ کیسی کشمکش ہے کہ ہمیں پتہ بھی ہے کہ وہ غلط راستے پہ ہیں, لیکن پھر بھی ہاں ہم لوگ کچھ کر نہیں پا رہے ہیں. دیکھو ایسے ہی ہوتا ہے جی, ایسے ہی ہوتا ہے. بہرحال مایوس نہیں ہوتے اس کے لیے, تو بس دعا کریں ان کے لیے, دعوت رکھتے ہیں, ان کو دعوت دیں وہ سننا چاہیں. انجینئر صاحب نے نا مجلس 50 میں نا گدر سنگیاں بھی بتائی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے, وہ کہتے ہیں کہ دعوت ان کے آگے وہ رکھو جو وہ سننا چاہیں. ٹھیک ہے, وہ دیکھیں آپ کو اندازہ ہو جائے گا. نہیں ہم لوگ بھی یہی کوشش کرتے ہیں کہ ہم لوگ کوئی بھی اس طرح کی بات نہ کریں. ایک تو موسٹلی میری یہ کوشش ہوتی ہے کیونکہ ہم لوگ کوئی عالم دین تو ہے نہیں, جتنا علم تھوڑا بہت ہے, ہم لوگ کوشش یہ کرتے ہیں کہ اگر کسی کو دین کی دعوت دے رہے ہیں, کوئی بات بتا رہے ہیں, اگر وہ کوئی بات آگے سے کوئی حوالہ وغیرہ پوچھ لیتا ہے تو ہمیں کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ بات اگلے کو بتائی جائے. اگر وہ مجھ سے پوچھ لے کہ یہ کہاں لکھا ہے, کس نے کہا ہے, تو وہ میں اس کو انسانی سے ان کو دکھا سکوں کہ بھائی یہ دیکھو یہ لکھا ہوا ہے, یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ صحابہ کرام کا یہ طریقہ کار تھا سارا. صحیح ہوگا. اچھا وہ جو آپ کے اب دوست احباب جہاں پہ نماز پہلے پڑھتے تھے یا اٹھنا بیٹھنا تھا, کوئی ایسا واقعہ ان کے ساتھ ہو گیا ہو, شیئر کر سکتے ہیں؟ لوگوں کا جو ہے نا موٹیویشن کا ذریعہ بھی بنتا ہے. ہر بندے کی اپنی کہانی ہے. جب وہ یہ دیکھتے ہیں پھر کئی لوگوں کو جو پریشان ہوتے ہیں ان کو حل ملتا ہے کہ لوگوں کو کیسے ٹیکل کرنا ہے. کوئی ایسا واقعہ دعوت کے حوالے سے جڑا ہوا؟ نہیں فی الحال میرے ساتھ تو اس طرح کا کوئی واقعہ نہیں ہوا. نماز تو ہم لوگ ابھی بھی جس مسلک کی مسجد میں پڑھ رہے ہیں وہ بریلوی کی وجہ سے. ٹھیک ہے, ابھی تک مجھے کسی بندے نے نہیں کہا کہ یار تم رفع یدین کیوں کر رہے ہو, پہلے نہیں کرتے تھے, پہلے تم آگے 11ویں شریف کے ختم میں بیٹھ جاتے تھے, اب نہیں بیٹھتے ہو. یا اس طرح کے معاملات, جتنی بھی ایکٹیویٹیز تھیں میری ان کی مسلک کے متعلقہ, ساری چھوڑ دی. تو مجھے ابھی تک الحمدللہ کسی محلے والے نے یا کسی دوست نے مجھے یہ نہیں کہا کہ یار تم ایسا کیوں کر رہے ہو. کیونکہ ابھی جو جمعرات گزری ہے یہ والی, وہ میرا ایک دوست ہے, وہ دعوت اسلامی میں ہے, تو وہ ان کا ہفتہ وار اجتماع ہوتا ہے جمعرات کی شب جمعہ کو. تو وہ میں اس کے ساتھ باقاعدہ ساتھ گیا ہوں کہ اس کو ساتھ اس کے جاؤں, کوشش کروں اس کو دکھاؤں کہ یار یہ معاملات ایسے ہیں, یہ ایسے نہیں ہیں, یہ الفاظ جو کہہ رہے ہیں یہ ٹھیک ہیں, یہ ٹھیک نہیں ہیں. تو باقی کوئی نہیں, الحمدللہ میرے تقریباً ہر مسلک میں میرے ہیں دوست جتنے بھی ہیں, ریلوی میں بھی ہیں, دیوبندیوں میں بھی ہیں, اہل تشیع بھی ہیں. تو الحمدللہ مجھے ابھی تک کسی نے اس طرح سے نہیں کہا کہ یار تم یہ کیا کر رہے ہو یا یہ کیوں کر رہے ہو. زیادہ پریشانی تو اپنے گھر سے ہی بڑی. وہ ظاہر ایسا چھوٹا بھائی ہے, تو وہ جتنے بھی معاملات ہوتے ہیں روٹین کی وہ ایکٹیویٹی. ابھی میں امامہ شریف میں اسی سے بنوا کے آیا ہوں. مدنی منہ ہے تو اس کو وہ سناؤ, مفتی نعیف قریشی, پتہ ہے وہ آج کل بڑا سر ہوا ہوا ہے ان کے. ہاں اصل میں وہ زیادہ تر کھیلوں میں ٹائم دے رہا ہے, وہ اچھا خاصا تھا پہلے دعوت اسلامی کے تھا, لیکن پچھلے کچھ عرصہ سے جو ہے نا وہ ٹریک سے اترا ہوا ہے. ابھی اپنے باقی معاملات میں اور کھیل کود میں وہ زیادہ ٹائم گزارتا ہے. چلے اگر وہ عقیدے پہ پکا ہے نا تو اسے کہو کہ مفتی حنیف قریشی بڑا نام ہے بریلویوں کا, انہیں کو یہ دیکھو یہ بابا جانی کے مگر سر کیوں ہوا ہے. وہ پھر وہ ایک بھی ایسی لگ گئی نا تو وہ دماغ کھل جاتا ہے. ایسی ہے ایسی. ہاں باقی سر یہ دیکھیں یہ تو اللہ پاک کی طرف سے ہے, اور میں شروع سے ایک وہ بات ہم لوگ اسٹارٹ سے کہتے آ رہے تھے کہ یا رسول اللہ انظر حالنا, یا حبیب اللہ اسمع قالنا. یا ایک وہ عموماً دعا میں یہ بات کرتے ہیں کہ جی اس طرح سے کہ یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے. اس میں میں چھوٹا تھا, تقریباً 6ٹھی 7ویں کی بات ہے. تو میرے ایک پھوپھوزاد بھائی ہیں, تو ان سے میں نے پوچھا, میں نے کہا یار یہ میں اس دن میں فرسٹ ٹائم فیضان مدینہ گیا تھا, میں نے کہا یار آج میں فیضان مدینہ گیا ہوں اور ادھر فیضان مدینہ میں آج دعا مانگتی ہوں, انہوں نے یہ الفاظ کہے ہیں کہ یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے. میں نے کہا یہ کس طرح سے, مجھے تھوڑا سا سمجھائیں کہ ہم لوگ صرف اللہ پاک کی ذات سے مانگ سکتے ہیں,
تو کس طرح سے یہ ہو سکتا ہے کہ ہم لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں یا کسی اور بندے سے کہیں کہ یار یہ وہ اس وقت انہوں نے مجھے ٹال مٹول بچہ تھا کوئی نہیں، لیکن مسلسل ذہن میں یہ بات آتی تھی کہ یہ کیا ہے. دربار پہ جانا میرا خود کا دوستوں کے ساتھ، میں دوستوں میں سب سے زیادہ ہے میں خود ہی لے کے جانے والا انہیں، اور اب میں خود ہی انہیں روکتا ہوں. مطلب جا کے ادھر جو عقیدت کا اظہار کرتے ہیں، کبھی دروازے کو چومنا، کبھی ان کی قبر کو چومنا. تو باقی کوئی نہیں، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ انجینئر صاحب کے جب سے اسٹوڈنٹ بنے الحمدللہ ابھی بھی مزید جتنا ہو سکتا ہے کوشش کر رہے ہیں، اور اسی کوشش کے سلسلے میں ادھر آئے ہیں. چلے اللہ تعالیٰ آپ کا آنا قبول کرے. فرسٹ ٹائم آئے ہو آج؟ نہیں، میرا سیکنڈ ٹائم. چلے سعد محترم سے ملاقات آج بھی ہو جائے گی، فوٹو بھی ہو جائے گی جی انشاءاللہ. سوال بھی ہے تو کوئی لکھ کے کر سکتے ہو. اچھا لگا آپ سے بات کر کے، جزاک اللہ خیر. اور فرقوں کی دکانیں بند. The damage has been done.